بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التشبیہ المقلوب الامثلہ۔ قال محمد بن وہیب الحمیری وبدا الصباح كأن غرته وجه الخلیفة حين يمتدح وقال البحتری كأن سناها بالعشی لصبحها تبسم عیسى حين يلفظ بالوعد وقال آخر احن لهم ودونهم فلاتن كأن فصیحها صدر الحلیم۔ تین شعر دیے گئے ہیں اور یہ عنوان ہے التشبیہ المقلوب۔ تشبیہ مقلوب نام سے ہی بالکل ظاہر ہے کہ جس میں تشبیہ کو پلٹ دیا جائے، تشبیہ کی جو عام صورت ہے اس کو پلٹا دیا جائے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو چیز مشبہ بھی ہونی چاہیے اس کو پلٹا کر کے بنا دیتے ہیں مشبہ، ٹھیک ہے، اور جس کو ہونا چاہیے تھا عمومی طور پر مشبہ اس کو پلٹا کر بنا دیتے ہیں مشبہ بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی وجہ شبہ جس چیز میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے نا، اس کو بنایا جاتا مشبہ بھی، اور اس سے ملتی جلتی چیز کو بنایا جاتا مشبہ۔ جیسے چاند میں نور اور روشنی خوبصورتی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے تو ہم محبوب کے چہرے کو چمک دمک میں چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، تو چاند کو ہم مشبہ بھی رکھتے ہیں اور محبوب کے چہرے کو مشبہ بناتے ہیں۔ لیکن اس کا الٹ کب ہو جاتا ہے؟ جب کوئی عقیدت میں اس بات کا ایک طرح سے ادعا کر لیتا ہے، دعویٰ کر لیتا ہے کہ وجہ شبہ بنسبت مشبہ بھی کے مشبہ میں زیادہ ہے۔ جب یہ عقیدہ گڑھ لیتا ہے یا یہ عقیدہ بنا لیتا ہے، یہ ایک طرح سے دل میں دعویٰ کر لیتا ہے، تب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جس کو ہونا چاہیے تھا مشبہ اس کو بنا دیتا ہے مشبہ بھی، اور جس کو ہونا چاہیے تھا مشبہ بھی اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، یہ محبت میں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے ہم صاف اور پاک ہوتے ہیں، پانی ہمیں پاک کرتا ہے، اور جب حضور وضو کرے تو پانی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ پانی اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی پی لے گا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ہے کہ نہیں؟ حضور کے بچے ہوئے پانی کو اگر کوئی پی لے، کیونکہ یہ ہے نا حدیثوں سے ثابت ہے نا کہ حضور کے جسم سے جو چیز لگ جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ خیر، تو تشبیہ مقلوب میں ہوتا یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے اور مشبہ بھی کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مشبہ۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تین شعر یہاں پہ پیش کیے ہیں۔ پہلا شعر ہے، کہتے ہیں وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ۔ صبح جو چمکتی ہے نا، صبح کی پہلی سفیدی کو جب روشنی بالکل ظاہر ہوتی ہے اس وقت کو کہا جاتا ہے غرہ۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ غرۃن، ٹھیک ہے۔ اسی سے بنا ہے الشریعت الغراء، بالکل واضح شریعت، یعنی ایسی شریعت جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اندھیرا پن نہیں ہے، بالکل صبح کے وقت کی روشنی۔ دیکھیے، صبح کے وقت کی روشنی تمام روشنی سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ رات میں چاندنی ہو یا دوپہر کا دھوپ ہو اس میں سایہ دکھے گا آپ کو، تو جہاں سایہ پڑا وہاں کالا پن آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ کالا پن آ جاتا ہے۔ لیکن صبح کی جو روشنی رہتی ہے نا اس میں کہیں پہ کوئی سایہ بھی پڑتا ہے کیا؟ کہیں سایہ کوئی کسی چیز کا نہیں۔ دوپہر کی روشنی میں ایک مائنس اور کمی یہ ہے کہ ہم دوپہر میں کی روشنی میں اگر سائے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں کالا کالے دکھے گا، اور سائے کے علاوہ دیکھیں گے تو سفید سفید دکھے گا۔ تو دوپہر کی روشنی اگرچہ بہت واضح ہوتی ہے، چاند کی روشنی بھی اگرچہ بہت واضح ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ جہاں سایہ جس چیز کا بنتا ہے تو سایہ دار جگہ جو ہوتی ہے وہ اندھیر میں چلی جاتی ہے، وہ جگہ اس میں کالا پن آ جاتا ہے۔ لیکن صبح کی روشنی میں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہوتا، جگمگ جگمگ پوری دنیا نظر آتی ہے اور کہیں کوئی سایہ بھی کسی چیز کا نہیں پڑتا ہے، ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
تو عربی لوگ کسی چیز کے واضح ہونے کو، کسی چیز کے بالکل کلیئر ہونے کو، کسی چیز کے بالکل کلین ہونے کو تشبیہ دیتے ہیں صبح کی اس سفیدی سے جس کو کہا جاتا ہے غرہ۔ جیسے کسی کا چہرہ بالکل سفید روشن ہے، مطلب ایک دم نورانی چہرہ ہے، تو اس کو بولتے ہیں وجہہ کا غرۃ الصباحی، اس کی صبح جو ہے نا، اس کا چہرہ جو ہے نا صبح کی سفیدی کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر نے کیا کیا ہے، جو مشبہ بھی ہے غرہ اس کو بنا دیا ہے مشبہ، اور جو مشبہ ہے چہرہ اس کو بنا دیا مشبہ بھی۔ کیسے؟ کہتے ہیں وَبَدَ الصَّبَاحُ، اور صبح خوب ظاہر ہو گئی، کأن غرتہ، گویا کہ اس کی، کأن غرتہ، گویا کہ اس کی سفیدی، اس کا اجالا پن کیا ہے، وجہ الخلیفۃ، خلیفہ کا چہرہ ہے، حین یمتدح، جب اس کی تعریف کی جائے، یعنی خلیفہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس وقت جو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، کھلا کھلا لگتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ صبح کی سفیدی جو ہے نا یہ خلیفہ کا چہرہ ہو۔ حالانکہ صحیح تشبیہ کیا ہونی چاہیے، مطلب نارمل تشبیہ کیا ہونی چاہیے تھی کہ خلیفہ کا چہرہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو کس طرح لگتا ہے، صبح کے اجالے کی طرح، لیکن یہاں الٹا کر دیا، کہا صبح کا اجالا کس کی طرح ہے، کہا خلیفے کے چہرے کی طرح ہے۔ دوسرا شعر، قال البحتری کأن سناها بالعشی لصبحها تبسم عیسی حین یلفظ بالوعد، کأن گویا کہ سناها، سنا کہتے ہیں چمک کو، سنا کس کو کہتے ہیں، سین سے سنا، سا سے سنا کہتے ہیں تعریف کو، سنا، ہا زمین کا مرجع جو ہے نا یہ بارقہ ہے، بجلی ہے، اس ہا زمین کا مرجع، یعنی اس سے پہلے بجلی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کأن سناہا، گویا کہ بجلی کی چمک جو رہ رہ کے چمکتی ہے نا، تڑ 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 روشنی آتی ہے، بالعشی، صبح کے، رات سے، لصبحہا، اس کے صبح تک، گویا کہ بجلی کی چمک رات سے صبح تک، یعنی رات بھر بجلی بار بار چمکتی تھی، لائٹ جلا بند ہو گیا، لائٹ جلا بند ہو گیا، اس طرح سے معاملہ چلتا رہا رات بھر۔ تو اب کیا کر رہا ہے، گویا کہ بجلی کی چمک جو رات سے لے کر صبح تک تھی کیا ہے، تبسم عیسی حین یلفظ بالوعد، عیسیٰ نامی شخص جب لوگوں سے وعدہ کرتا ہے تو اس وقت جو وہ مسکراتا ہے نا تو اس کے دانت دکھتے ہیں سفید سفید چمکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب وہ مسکرا کر لوگوں سے وعدہ کرتا ہے نا کہ آپ کو میں اتنے ہیرے دوں گا، ہاں ماشاءاللہ، آپ کو بھی میں جو ہے سونے دے دوں گا، اچھا آپ کی کیا بات ہے، آپ کو میں ایک کام کرتا ہوں 2 کلو چاندی دے دیتا ہوں، یہ مسکرا کر کے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے دانت چمکتے ہیں، تو اس کو تشبیہ دینا چاہیے تھا بجلی کی چمک سے، لیکن اس نے اور زیادہ مبالغہ ہی کر دیا، زیادہ ہی پھیکم پھاک کر دیا، اور کہا کہ وہ جو رات بھر بجلی چمک رہی ہے نا بیٹا، وہ بجلی ہی میرے چمکتے ہوئے بادشاہ کے دانت کی طرح ہے۔ کچھ زیادہ نہیں اس میں مبالغہ ہو گیا، اس میں تشبیہ مخلوق، سمجھ گئے بات، اس میں تشبیہ مخلوق کیسے ہو گئی کہ بجلی کی چمک کو بنانا چاہیے تھا مشبہ بھی، اور اس کے دانتوں کی مسکراہٹ کے وقت جو چمک ہے اس کو بنانا چاہیے تھا مشبہ، لیکن یہ ترم خان نے کیا کر دیا، بالکل الٹا دیا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد تیسرا شعر دیکھیے، ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے، کأن سناہ بالعشی لصبحہا تبسم عیسی حین یلفظ بالوعد، گویا کہ بجلی کی چمک رات سے لے کر اس کی صبح تک عیسیٰ کا تبسم ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے، حین یلفظ بالوعد، جب وہ وعدے کا تلفظ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے۔ وقال آخر، دوسرے شخص نے کہا، ایک اور شاعر نے کہا، احن لہم بدونہم فلاتن کأن فصیحہا صدر الحلیم، احن لہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے، احن یحن احنان، حنان اسی سے بنا ہے، محبت فرمانے والا، احن لہم، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ودونہم فلاتن، اور ان کے آس پاس، دونا کہتے ہیں نزدیک کو، قریب کو، اور غیر کا معنی بھی آتا ہے دونا کا، یہاں کریں گے نزدیک، اور ان کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک، فلاتن، ایک وسیع جنگل ہے، فلات کہتے ہیں جنگل کو، ایک جنگل ہے، کأن فصیحہا، گویا کہ اس کی چوڑائی، یعنی جنگل اتنا چوڑا ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں سمائی ہوئی ہے، جھاڑ جھنکار، یہ وہ جانور، اچھے جانور برے جانور سب، کأن فصیحہا، گویا کہ اس کی چوڑائی، صدر الحلیم، بردبار شخص کا سینہ ہے،
اس کا سینہ بولیے بھائی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بولنا چاہیے تھا ان کو کہ بردبار جو آدمی ہوتا ہے نا، جو برداشت کرنے والا آدمی ہوتا ہے، تو آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی، ہونا یہ چاہیے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ برداشت کرنے والے کی قوت برداشت کو بیان کرنا تھا ان کو، ٹھیک ہے؟ تو ان کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ دیکھو آپ جو نا برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے والوں کا سینہ جو ہوتا ہے نا، وہ جنگل کی طرح ہوتا ہے. جنگل میں سوکھے، ہے نا، گیلے، موٹے، پھل والے، کانٹے والے سبھی طرح کے درخت ہوتے ہیں. وہ کچھ نہیں بولتا ہے، اف تک نہیں کرتا ہے. کوئی جنگل ایسا دنیا میں ہے جو بولے گئے جتنے کانٹے دار درخت ہو مجھ سے نکل کے بھاگ جاؤ؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں. اس میں کانٹے دار درخت بھی اگتے ہیں، پھلدار درخت بھی اگتے ہیں، اچھے جانور بھی رہتے ہیں، برے جانور، حلال جانور بھی رہتے ہیں، حرام جانور بھی رہتے ہیں، سانپ بچھو بھی رہتے ہیں، سب رہتا ہے، لیکن وہ تو کا تو پڑا رہتا ہے ایک دم. یعنی برداشت اس میں کتنی قوت برداشت ہے. تو ایسا ہی بردبار آدمی کا سینہ ہونا چاہیے کہ اس کو گالی دے، کانٹے اٹکائے، اس کو پریشان کرے، لیکن وہ اپنے مقصد سے اس کو نہیں ہٹنا چاہیے. اس کا کام کیا ہے؟ پھل دیتے جانا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا، یہ فائدہ مند بنا رہے وہ. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بردبار آدمی کے سینے کو تشبیہ دینا چاہیے جنگل کی چوڑائی سے. لیکن شاعر نے کیا کہا؟ جنگل کی چوڑائی کوئی کس سے تشبیہ دے دیا؟ ہاں، کہتے احن لہم بدونہم فلات، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ ان لوگوں کے سامنے ایسا جنگل ہے جس کی چوڑائی بردبار آدمی کے سینے کی طرح ہے، جس کا فصیح کہتے ہیں، جس کا وسیع علاقہ، ایریا، میدان، جس کا وسیع علاقہ بردبار آدمی کا سینہ ہے. اب یہی وضاحت جو میں نے آپ کو اردو میں سمجھائی ہے، یہاں عربی میں سن لیجئے اس کا ترجمہ. البحث یقول الحمیری، جو پہلے شعر میں حمیری کہتا ہے، ان تباشیر الصباح تشبہ فی التلألؤ وجہ الخلیفتی، کہ صبح کی چمک دمک، تباشیر یعنی وہی اجلا پن، صبح کا اجالا، کہ بے شک صبح کا اجالا یہ مشابہ ہے چمکنے میں خلیفہ کے چہرے کی طرح، اندہ سماعہ المدیح، جب خلیفہ اپنی تعریف سنتا ہے. فانتا ترا ہا ہونا، تو تم یہاں دیکھ رہے ہو، انا حادت تشبیہ خرج اما کانا مستقرن فی نفسک، یہاں پر یہ تشبیہ نکل چکی ہے اس مفہوم سے جو آپ کے دل میں بنا ہوا تھا، آپ کے دل میں جو مفہوم ٹھہرا ہوا تھا. یعنی اگر میں کہتا کہ آپ کو یوں کہتا کہ صبح کی سفیدی اور خلیفہ کا چہرہ، اس کو تشبیہ کی مثال بنائیے، تو آپ کیا بناتے؟ اس کو مشبہ بھی کیسے بناتے آپ؟ ہاں، یوں بناتے. لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا؟ خرج انا حادت تشبیہ خرج اما کانا مستقرن فی نفس کا، آپ کے نفس میں جو ٹھہری ہوئی تشبیہ کی صورت تھی اس سے یہ تشبیہ نکل گئی. اور وہ کیا تھی؟ من ان الشیء یشبہ دائما بما هو اقوی منہ، کہ ایک چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے ہمیشہ اس چیز سے جو اس سے زیادہ قوی ہو، فی وجہ شبہ، وجہ شبہ میں، اذ المعلوف ان یقال، اس لیے کہ مستعمل یہ ہے کہ کہا جاتا، معلوف یعنی جو سنا سنایا ہے، جو رواج ہے، جو مروج ہے، جو طریقہ ہے. اس اذ المعلوف ان یقال، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جاتا، کیا؟ ان الخلیفۃ یشبہ الصباح، کہ خلیفہ صبح کے مشابہ ہے. ولکنہ عکسا، لیکن یہاں شاعر نے الٹا کر دیا، وقلب، اور پلٹ دیا، کس وجہ سے؟ للمبالغہ، مبالغے کی وجہ سے، والاغراق بادعاء، اور اس بات کے دعوے میں ڈوب جانے کی وجہ سے، ادعا دعویٰ کرنا، اور اس بات کے دعوے میں ڈوب جانے کی وجہ سے، ان وجہ شبہ اقوی فی المشبہ، کہ کیا نام ہے، کہ وجہ شبہ مشبہ میں زیادہ قوی ہے. اس دعوے میں وہ شاعر کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا کہ چمک دمک جو ہے نا میرے حساب سے خلیفہ کے چہرے میں زیادہ ہے، صبح میں کم ہے، اس لیے میں مشبہ بھی خلیفہ کے چہرے کو بناؤں گا. اس بات کے دعوے میں ڈوب گیا. وحادت تشبیہ مظہر من مظاہر الافتنان والابداع، مظہر من مظاہر الافتنان والابداع، کہتے ہیں یہ جو تشبیہ ہے نا، افتنان اور ابداع، افتنان کہتے ہیں کلام میں نئے نئے فن کا استعمال، اور ابداع کہتے ہیں انوکھی چیزوں کا استعمال. ٹھیک ہے؟ البدع سے بنا ہے، بدعن کا معنی انوکھا پن، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا. تو نئی نئی باتوں کے ایجاد کو کہا جاتا ہے ابداع، اور افتنان فن سے بنا ہے،
انوکھی یعنی فنون سازی اس کو بولتے ہیں، فن بھی اس کو بولتے ہیں، ہم فن ہی بولتے ہیں. تو فنکاری اور انوکھے پن کے میدان مظاہروں میں سے ایک مظہر یہ تشبیہ ہوتی ہے. یعنی یہ جو تشبیہ ہے فنکاری اور انوکھے پن کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. کہ آپ کو فنکاری دکھانا ہے، انوکھا پن دکھانا ہے، تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیجئے اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیجئے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُشَبِّهُ الْبُحْتُرِيُّ بَرْقَ السَّحَابَةِ الَّذِي اسْتَمَرَّ لَمَّا عَنْ طِوَالَ اللَّيْلِ يَتَبَسُّمُ مَمْدُوحَهُ حِينَمَا بِتَبَسُّمِ ہونا چاہیے، بِتَبَسُّمِ مَمْدُوحِهِ، یہ تبسموں کی جگہ ہونا چاہیے بِتَبَسُّمِ مَمْدُوحِهِ حِينَمَا يَعِدُّ بِالْعَطَاءِ، یعیدو کی جگہ ہونا چاہیے یعیدو. کیا کیا لکھا ہوا بھائی؟ حینما یعیدو، وعدہ سے یعیدو، یعیدو نہیں. کہتے بہتری جو ہے تشبیہ دے رہا ہے بادل کی چمک کو، برقت صحابتی، بادل کی چمک کو، الذی استمر لما عن، جو چمکتا رہا. لفظی معنی ہوگا جو استمر یعنی لگاتار رہا، لما عن چمکنے کے طور پر، لمعون چمکنا، لما عن اس میں فاعل کا اسم مبالغہ صیغہ، جو چمکتا رہا طوال اللیل، رات بھر، طوال اللیل رات بھر، جو رات بھر چمکتا رہا اس کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیز سے؟ بتبسم ممدوحہ. اس کو صحیح کر لیجئے گا، یا تبسموں کی جگہ کیا ہے وہ؟ بولو بھائی. ہاں، اپنے اس ممدوح کے تبسم سے، حینما یعد بالعطا، جبکہ وہ عطا کا وعدہ کرتا ہے. تو عطا کا وعدہ کرتے ہوئے ممدوح کے تبسم سے بجلی کی اس چمک کو تشبیہ دے رہا ہے بہتری، جو بجلی رات بھر چمکتی رہی. ولا شک ان لمعان البرق اقوى من بریق الابتسام، اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بجلی کی چمک یہ زیادہ قوی ہے مسکراہٹ کی چمک سے. فکأن المعہود ان یشبہ الابتسام بالبرق، تو معہود یہ ہے کہ ابتسام کو یعنی مسکراہٹ کو تشبیہ دی جاتی بجلی کی چمک سے. کما ہی عادت الشعراء، جیسا کہ یہ نارمل طریقہ ہے، شعراء کی عادت ہے. ولکن البحتری قلبت، کما ہی عادت الشعراء، جیسا کہ یہ شعراء کی عادت ہے. ولکن البحتری قلبت تشبیہ، لیکن بحتری نے کیا کر دیا؟ بولیے، پلٹ دیا تشبیہ کو، پلٹ دیا اس نے تشبیہ کو. وفل مثال الثالث، اور تیسرے مثال میں کیا ہوا؟ تیسرے مثال میں جنگل کو تشبیہ دے دیا حلیم یعنی بردبار آدمی کے سینے سے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ بردبار آدمی کے سینے کو تشبیہ دی جاتی جنگل سے. کہتے ہیں وفل مثال الثالث، اور تیسری مثال میں وفی المثال الثالث، اور تیسری مثال میں شبہت الفلاۃ بصدر الحلیم فی الاتساع، جنگل کو تشبیہ دی گئی ہے بردبار آدمی کے سینے سے، فی الاتساع وسیع ہونے میں. وہذا ایضا تشبیہ مقلوب، اور یہ بھی تشبیہ مقلوب ہی کی ایک قسم ہے. تشبیہ مقلوب، یہ بھی ایک تشبیہ مقلوب ہے. اب قاعدہ بیان دیکھیں، التشبیہ المقلوب ہوا جعل المشبہ مشبہا بہ بادعاء ان وجہ شبہ فیہ اقوی واظہر. تشبیہ مقلوب کہتے ہیں مشبہ کو مشبہ بہ بنا دینا اس دعوے کے ساتھ کہ وجہ شبہ مشبہ میں زیادہ قوی ہے اور زیادہ ظاہر ہے. یہ تشبیہ مقلوب کی تعریف اچھے سے یاد رکھ لیجئے، عربی میں ہی لگے جس کو رکھ لیجئے، جعل المشبہ مشبہا بہ بادعاء ان وجہ شبہ فیہ اقوی واظہر. اردو میں یاد کریں گے تو مشبہ کو اس دعوے کے ساتھ مشبہ بہ بنا دینا کہ وجہ شبہ مشبہ میں زیادہ قوی اور ظاہر ہے. اچھا، مشبہ بہ میں طلبہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ مشبہ کو مشبہ بہ لکھ دیں گے اور مشبہ بہ کو مشبہ لکھ دیں گے. تو بہ کا معنی یاد رکھیے، جس سے، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے اس کو کہیں گے. جیسے چہرے کو تشبیہ دی جاتی ہے چاند سے، تو چاند کیا کہلائے گا؟ مشبہ بھی. اور چہرہ کیا کہلائے گا؟ مشبہ اس میں مفعول کا صیغہ، جس کو تشبیہ دی جائے. اس کے بعد النموذج میں کچھ نمونے دیکھیے، کچھ مثالیں.
کأن النسیم فی الرقۃ اخلاقہ، میں رواج، عربی شعراء کا رواج ہے کہ کسی کے اخلاق کی نرمی کو، اخلاق کی لچک کو، ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھنے میں لوگوں کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے اخلاق کو تشبیہ دی جاتی ہے نسیم سے، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے، لیکن یہاں پہ الٹی تشبیہ، کأن النسیم فی الرقۃ اخلاقہ، نرمی میں نسیم، وہ جو نسیم ہے وہ اس کے اخلاق کی طرح ہے، نرمی میں نسیم کس کی طرح ہے بولیے؟ اس کے اخلاق، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے اخلاق نرمی میں اس باد صبا کی طرح ہے، ہاں باد صبا جو ہے نرمی میں اس کے اخلاق کی طرح، یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ پھر دیکھیے کأن الماء فی الصباء تباعہ، کسی کی کوئی صاف طبیعت کا ہوتا ہے نا آدمی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت بالکل پانی کی طرح صاف و شفاف ہے، یعنی اس کی طبیعت کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں بولیے؟ پانی کی صفائی سے، جیسے پانی بالکل کلین ہوتا ہے ایسے اس کی طبیعت بالکل صاف ہے، لیکن یہاں پہ الٹا کر دیا، وَكَأَنَّ الْمَاءَ فِي الصَّفَاءِ طَبَاؤُهُ، گویا کہ پانی صفائی میں کس کی طرح ہے؟ اس کی طبیعت کی طرح ہے، طباعُ طبیعت، جی ہاں۔ وَكَأَنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ جَبِينُهُ، گویا کہ دن کی روشنی جو ہے اس کی پیشانی ہے، گویا کہ دن کی روشنی اس کی پیشانی ہے، ہونا چاہیے تھا اس کی پیشانی گویا کہ دن کی روشنی ہے، لیکن الٹا کر کے کہا گویا کہ دن کی روشنی اس کی پیشانی ہے۔ اور چوتھی مثال کأن نشر الروض حسن سیرتہ، گویا کہ باغ کی خوبصورتی اس کے سیرت کی خوبصورتی ہے، ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سیرت کی خوبصورتی جو ہے باغ کی خوبصورتی، باغ کی خوشبو کی طرح ہے، نشر الروض کا معنی ہوگا باغ کی خوشبو۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ